یہ 8ویں کلاس کی کتاب جان پہچان کا لیسن نمبر 1 جو ہے عورتوں کا درجہ ہے، جو کہ ایک نظم ہے جسے الطاف حسین حالی نے لکھا ہے۔ تو میں ایک ایک شعر آپ کو پڑھ دو رہی ہوں اور ساتھ ہی ساتھ سمجھا دوں گی، ٹھیک ہے؟ اے ماؤں بہنوں بیٹیوں، دنیا کی زینت تم سے ہے، ملکوں کی بستی ہو تم ہی، قوموں کی عزت تم سے ہے۔ تو اس میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ عورتیں جو ہے مائیں بہنیں اور ملکوں کی بستی یعنی عزت کی قابل ہے، اور بیٹیاں بھی ہیں۔ ساری رونق جو ہے، دنیا کی ساری رونق جو ہے انہی عورتوں سے ہے، اور سارے ملک جو ہے سارے آباد بھی عورتوں کی ہی دم سے ہے۔ قوموں کی عزت بھی تم ہو اور قوموں کی شان بھی تم ہی ہو، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہے تم گھر کی ہو شہزادیاں، شہروں کی آبادیاں، غمگین دلوں کی شادیاں، دکھ سکھ میں راحت تم سے ہے۔ تو اس شعر میں عورتوں کو خاص اہمیت دی جا رہی ہے، کہا جا رہا ہے کہ اور میری بہنوں ماؤں تم سب جو ہے گھر کی شہزادیاں ہوں، اور گھر پر جو ہے تمہارا ہی راج ہے، شہر جو تمہارے دم سے آباد ہے، تم لوگوں کے غموں کو جو ہے دور کرتی ہو، دکھ تکلیف میں سب کو سہارا دیتی ہو، سب کے لیے جو ہے تم راحت کا سامان ہو، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہے تم ہو تو غربت ہے وطن، تم بن ہے ویرانہ چمن، ہو دیس یا پردیس جینے کی حلاوت تم سے ہے۔ تو اس شاعر میں شاعر عورتوں سے کہہ رہے ہیں کہ اگر تم ساتھ ہو تو پردیس میں وطن جیسا آرام محسوس ہوتا ہے، اور تمہارے بغیر بھی جو ہے چمن بھی یعنی باغ بھی جو ہے ویرانہ سا لگنے لگتا ہے۔ دیس ہو یا پردیس ہو، تمہارے دم سے زندگی میں مٹھاس ہے اور تم جینے کی علامت ہو۔ اب اگلا ہے نیکی کی تم تصویر ہو، عفت کی تم تدبیر ہو دین کی تم پاسباں، ایمان سلامت تم سے ہے۔ شاعر اس میں کہہ رہے ہیں کہ تم نیکی کی تصویر ہو، پاکیزگی کی تدبیر ہو، تم دین کی رکھوالی ہو، اور تمہارے دم سے ہمارا ایمان جو ہے سلامت ہے۔ اگر تم نہ ہو تو ہمارا ایمان ڈگمگا جائے گا یعنی گڑبڑا جائے گا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہے فطرت تمہاری ہے حیا، طینت میں ہے مہر وفا، گھٹی میں ہے صبر و رضا، انسان عبارت تم سے ہے۔ کہ عورت اس شعر کا مطلب ہے کہ عورت جو ہے حیا کی دیوی ہے، ہمدردی اور وفا اس کی خصلت میں شامل ہے، صبر اور رضامندی اس کی گھٹی میں شامل ہے۔ عورت صبر والی ہے اور راضی خوشی سے زندگی جینے والی ہے اور انسانیت کی مثال ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہے مونس ہو خاوندوں کی تم، غم خوار فرزندوں کی تم بن ہے گھر ویراں سب، گھر بھر میں برکت تم سے ہے۔ اس شعر کا مطلب ہے کہ عورتیں جو ہیں اپنے شوہروں سے محبت کرنے والی ہیں، اپنے بیٹیوں کا غم بانٹنے والی ہیں۔ تمہارے بغیر جو ہے گھر ویران ہے، اور گھر میں خیر و برکت بھی ہے جو عورتوں کی وجہ سے ہی ہے۔ اس کے بعد ہے تم آس ہو بیمار کی، ڈھارس ہو تم بیکار کی، دولت ہو تم نادار کی، اسرت میں عشرت تم سے ہے۔ اس شعر کا مطلب ہے کہ تم بیمار کی امید ہو، تمہاری محبت شفقت پا کر ایک بیمار انسان بھی جینے کی امید پیدا کرنے لگتا ہے۔ تم بیکار دلوں کو تسلی دے کر ان کا حوصلہ بڑھاتی ہو۔ تم ایک غریب انسان کی دولت ہو، اگر تمہارا ساتھ ہے تو غریبی میں بھی خوشحال زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ تو یہ نظم جو ہے عورتوں کی اہمیت پر ہی ہے۔ تو ہمارا جو یہ نظم جو یہاں پر پوری ہو گئی ہے۔ اب ہم الفاظ معنی کریں گے، میں پڑھ دے رہی ہوں الفاظ، اب ان کے معنی بھی سن کر اچھی طرح سے پڑھ لیجیے۔ تو بچوں یہ الفاظ ہے اور اس کے معنی یہاں پر اپنی بک میں ہے آپ کے۔ تو شادی خوشی، غربت وطن یا گھر سے دوری، حلاوت مٹھاس، عفت پاکیزگی پرہیزگاری،
तීनत सरशस्त खसलत, मेहर वफा मोहब्बत और वफादारी, घुट्टी में होना फितरत में शामिल होना, इबारत ताबीर मिसाल इबारत तहरीर को भी कहते हैं। मोनिस मोहब्बत करने वाला, गमख्वार गम बांटने वाला हमदर्द, फर्जंद बेटा, नादार मुफलिस, उसरत तंग दस्ती गरीबी, इशरत आराम खुशहाली। तो इसके बाद हम सवाल जवाब करेंगे। तो बच्चों देखिए यहाँ पर पहला सवाल है, दुनिया की जीनत किसके दम से है। तो आपको भी पता चली गया होगा जैसे कि हमने पूरी नज़म पढ़ी है। तो यहाँ पर जवाब ये देखिए लिखा हुआ है, मैंने लिख दिया है, ये दुनिया की जीनत औरतों के दम से है। उसके बाद है सवाल नंबर 2, शायर ने औरतों की कौन सी खूबियाँ बयान की हैं। शायर ने औरतों को बहुत सी खूबियों का मालिक कहा है और दुनिया की जीनत है। औरत के दम से देश परदेश मुल्क और शहर आबाद हैं। औरत नेकी की तस्वीर है, औरत पाकीज़गी की देवी है, दीन की बाज़बां, ईमान की सलामती की पहरेदार, साबिर शाकिर और गमख्वार, बीमार की आस, बेकार की ढारस और गरीबी में खुशहाली की नई किरण जगाने वाली, मुल्क और कौम को संवारने वाली औरत ही है। ठीक है। उसके बाद अगला जो है सवाल है, तुम हो तो गुर्बत है वतन, तुम बिन है वीराना चमन। इस मिसरे का मतलब लिखिए। तो इस मिसरे का मतलब है कि औरत का साथ है तो परदेश भी जो है वतन की तरह मालूम होता है। औरत के बगैर चमन भी जो है वीराना यानी सन्नाटा लगता है। ठीक है। तो उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपका ये नीचे लिखे हुए अल्फाज के वाहिद लिखने आपको। तो ये 3 जो है लिखा हुआ शहज़ादियाँ, आबादियाँ, शादियाँ। तो यहाँ पर मैंने इसकी वाहिद लिख दी है, शहज़ादियाँ, शहज़ादी, शादियाँ, शादी, आबादियाँ, आबाद। ये अल्फाज और ये वाहिद है इसके। ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है नज़म आपका मुकम्मल हो रहा है। अगर ये आपको मेरा वीडियो जो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए और कमेंट करके बताइए कि मेरा वीडियो कैसा लगा है और सजेशन भी दीजिए कमेंट में आपको कि आपको और किस तरह की वीडियो चाहिए। शुक्रिया।